ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات پاک فوج نے افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی سے وابستہ فتنہ الخوارج کی جانب سے مغربی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں 200 سے زائد طالبان اور ان کے حمایتی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ بڑی تعداد میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے۔ جھڑپوں میں 23 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، 29 سپاہی زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج نے افغان علاقے میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی میں استعمال ہونے والے متعدد تربیتی کیمپس کو تباہ کیا۔ پاکستان نے سرحد پار دشمن کی 21 پوزیشنز پر بھی وقتی قبضہ کیا۔ افغان طالبان کی جانب سے یہ سنگین اشتعال انگیزی طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت کے دوران کی گئی۔ ISPR نے واضح کیا ہے کہ طالبان حکومت نے دہشت گرد گروپوں کے خاتمے کے لیے مؤثر ناکے اور مؤثر اقدامات کیے۔ پاکستان اپنے عوام کے دفاع کے لیے دہشت گرد اہداف کو نیوٹرلائز کرتا رہے گا۔ ISPR کے مطابق 11 اور 12 اکتوبر کی شب افغان طالبان اور بھارت کی سرپرستی سے وابستہ فتنہ الخوارج نے پاک افغان سرحد کے وسیع حصے پر بلا اشتعال اور دشمنانہ کارروائی کی، جس میں فائرنگ اور چند مقامات پر جسمانی دراندازی بھی شامل تھی۔ سرحدی علاقوں کو عدم استحکام کا شکار کر کے دہشت گردی کے اہداف کی تکمیل کے لیے یہ بزدلانہ اقدام کیا گیا۔ حق کی خود دفاع کے تحت پاک مسلح افواج نے سرحدی پٹی پر چوکس، منظم اور فیصلہ کن رد عمل دیا اور حملہ آوروں کو پسپا کر دیا۔ فائرنگ، فضائی ضربے اور زمینی کارروائیاں افغان علاقوں میں موجود طالبان کے کیمپس، پوسٹیں، دہشت گرد تربیتی مراکز اور سپورٹ نیٹ ورک کے خلاف انجام دی گئی، جن میں فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر شامل تھے۔ افغانستان میں دشمن کی 21 پوزیشنز پر عارضی طور پر کنٹرول قائم کیا گیا۔ متعدد دہشت گردی کے تربیتی کیمپس اور آپریشن مراکز تباہ کر دیے گئے۔ انٹیلیجنس اور نقصان کے تخمینے کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور وابستہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے، جبکہ زخمیوں کی تعداد کئی زیادہ ہے۔ پاک فوج کے 23 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا اور 29 سپاہی زخمی ہوئے۔ ISPR نے بھارت کو خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سہولت کار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سنگین اشتعال انگیزی طالبان کے وزیر خارجہ کے بھارت کے دورے کے دوران پیش آئی۔ پاکستان کے عوام تعمیری سفارتکاری اور مکالمے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر ہم افغان سرزمین کے دہشت گردی کے لیے استعمال کو برداشت نہیں کریں گے۔ علاقائی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے ہم طالبان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور داعش جیسے گروپوں کے خاتمے کے لیے فوری اور قابل توثیق اقدامات کرے۔ بصورت دیگر پاکستان اپنے عوام کی دفاع کے لیے مستقل اور مؤثر کارروائیوں کے ذریعے دہشت گرد اہداف کو نیوٹرلائز کرتا رہے گا۔ طالبان حکومت کو چاہیے کہ کسی بھی خطرناک یا جارحانہ اقدام سے باز رہے۔ ISPR نے واضح پیغام دیا کہ اگر طالبان حکومت نے بھارت کے ساتھ خطے کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی سرپرستی جاری رکھی تو پاکستانی قوم اور ریاست اس خطرے کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سرمین زہرا، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں طالبان کا دورانی کیمپ 2 مکمل تباہ ہو گیا۔ کیمپ تباہ ہونے سے 50 سے زائد طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے مرکزی لانچ پیڈ کا کام کرتا تھا۔ بنابچہ میں افغان طالبان کا 2nd بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا گیا۔ افغانستان کے اندر بھی خوارج اور داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اشتعال انگیزی کے جواب میں ٹالی پوسٹ، برامچہ سیکٹر کی افغانی شہیدان پوسٹ، جنڈو سر پوسٹ، دوران میلہ، ترکمان زئی کیمپ اور خرلاچی سیکٹر میں پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مؤثر جوابی کارروائی پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ جام شہادت نوش کرنے والے سیکیورٹی فورسز کے 23 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ہر اشتعال انگیزی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ دہشت گرد تنظیموں کو افغانستان میں موجود عناصر کی حمایت حاصل ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ ہر قسم کی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ایک صوبے کی حکومت کو اپنی پالیسی کو نیشنل پالیسی کے ساتھ نتھی کرنا پڑے گا۔ ریاست کو صوبوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ملک اس طرح چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا کہ ایک صوبے میں سرحد کی کوئی ویلیو نہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ 2-3 روز سے جو واقعات ہو رہے تھے یہ اس کا فطری رد عمل ہے۔ وہ ہمارے سرحد کا احترام کریں، ہم ان کی سرحد کا احترام کریں گے۔ بارڈر پر باقاعدہ امیگریشن کا نظام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صبح اٹھے اور سرحد پار کر کے پشاور آ گئے۔ پاکستان اپنی سرحد کو ایسا ہی ٹریٹ کرے گا جیسے دنیا کے خود مختار ملک کرتے ہیں۔ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جو پناہ گزین یہاں ہیں انہیں واپس جانا چاہیے۔ یہ
کہ یہ جو بھی آج ہوا ہے یا کل رات ہوا ہے، پچھلے 2-3 روز کے جو واقعات ہیں وہ بیسیکلی ایک فطری آؤٹ کم ہے اس عمل کا یا اس سلسلے کا جو پچھلے کئی مہینوں سے نہیں بلکہ سالوں سے جو ساری ہے. یہ ہم we have to establish the sanctity of our border between us and Afghanistan. یہ اس قسم کا بارڈر کے کوئی صبح اٹھتا ہے آ جاتا ہے پھر آگے واپس چلا جاتا ہے، یا یہاں جو مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں گھر سے بھی وہ آتے ہیں پھر واپس آ کے اپنا تنور کھول لیتے ہیں، ٹھیکیداری شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ڈمپر چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو فارمل سٹیٹس ہوتی ہیں ان میں یہ سلسلے نہیں ہوتے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ اب کسی انفارمل بارڈر یا کسی انفارمل جو ہے سرحد میں جو ہے بلیو نہیں کرے گا. اور ہم یہ تمام کا تمام جس طرح پاکستان کا بارڈر کسی بھی ملک کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، ہندوستان کے ساتھ ذرا مختلف ہے، ہم اس کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح دنیا میں تمام خود مختار ملک جو ہے ایک دوسرے کو بارڈر کو ٹریٹ کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ انتخاب آج ہوگا. وزارت اعلیٰ کے لیے 4 امیدوار میدان میں ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی کے کل ممبران کی تعداد 145 ہے. حکومتی ممبران کی تعداد 93 ہے جبکہ اپوزیشن کے ارکان 52 ہیں. تحریک انصاف کی جانب سے سہیل آفریدی امیدوار ہیں جبکہ اپوزیشن کی جانب سے متفقہ امیدوار لانے کا امکان ہے. JUIF کے پارلیمانی لیڈر لطف الرحمان کا کہنا ہے کہ جب ایک وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا تو دوسرے وزیر اعلیٰ کے لیے الیکشن کے خلاف کوئی بھی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. رسول داوڑ کی رپورٹ. خیبر پختونخوا اسمبلی میں آج نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے جس کے لیے 4 امیدواروں کی کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. ان امیدواروں میں پاکستان تحریک انصاف کے سہیل آفریدی، JUIF کے مولانا لطف الرحمان، مسلم لیگ نون کے سردار شاہ جہان یوسف اور پیپلز پارٹی کے ارباب زرق خان شامل ہے. دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کے درمیان متفقہ امیدوار لانے کے لیے مشاورت جاری ہے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عبداللہ کے مطابق نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے اپوزیشن متفقہ امیدوار میدان میں اتارے گی. خیبر پختونخوا اسمبلی کا ایوان 145 ممبران پر مشتمل ہے جس میں حکومتی ممبران کی تعداد 93 جبکہ اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 52 ہے. وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے لیے 73 ممبران کے ووٹ درکار ہوں گے. اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عبداللہ اور JUIF کے پارلیمانی لیڈر لطف الرحمان کا کہنا ہے کہ گورنر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف کوئی بھی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. کیمرامین فضل حسین سید کے ساتھ رسول داوڑ، جیو نیوز پشاور. خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کے حامی ارکان اسمبلی نے نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو ووٹ دینے کے لیے حلف اٹھا لیا ہے. مزید جانتے نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق سے. ابو بکر بتائے گا حلف کہاں پر لیا گیا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، یہ حلف جو ہے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں لیا گیا ہے اور یہ حلف جو ہے چونکہ آج جو ہے انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، تو اس سلسلے میں جو PTI کے حامی MPs ہے ان سے باقاعدہ طور پر حلف لیا گیا ہے. اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ تمام اراکین جو ہے وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہے اور تمام MPs کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ کل تک جب یہ پروسیس جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ جو ہے وہ یہیں پر رہیں گے. ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ جو آج اجلاس ہوا تھا، پارلیمانی پارٹی اجلاس جو ہوا تھا، تو اس میں جو ہے تمام تر MPs نے شرکت کی اور تمام MPs کو یہ انسٹرکشنز دی گئی قیادت کی جانب سے کہ کل 10 بجے MPs جو ہے وہ ایک ہی ساتھ اسمبلی پہنچیں گے اور جو انتخابی عمل ہوگا تو اس تمام تر پروسیس میں جو ہے وہ حصہ لیں گے. اور تمام تر MPs کو ہدایات دی گئی ہے کہ وہ جو بانی PTI نے نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ کے لیے سہیل آفریدی، ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. اس حوالے سے صوبائی صدر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر، ان کی جانب سے ایک بھی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جو 9 اراکین بیرون ملک میں تھے تو وہ بھی جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ تمام اراکین جو ہے وہ بانی PTI کے نامزد وزیر اعلیٰ کو 2/3 اکثریت سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ منتخب کریں گے. اس حوالے سے جو ہے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کل جو ہے
ہے میں الیکشن جیتوں گا اور الیکشن جیت کر اسمبلی فلور پر جو ہے تقریر کروں گا باقاعدہ طور پہ. سہیل افریدی نے کہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کی لائن ہوگی وہی لائن جو ہے وہ میری ہوگی. تو کل یہ انتخاب وزیر اعلیٰ کا شیڈول ہے اسمبلی میں, کل یہ انتخاب ہوگا اور اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ طور پر آج تمام تر ایم پی ایس سے جو ہے وہ حلف لیا گیا ہے. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جب سینٹ انتخابات تھے تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر حلف لیا گیا تھا. تب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یہ حلف جو ہے وہ لیا تھا, اور اب کے بار پھر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس چونکہ کل دوبارہ جو ہے ایک انتخاب ہونا ہے وزیر اعلیٰ کا, تو اس سے قبل جو ہے تمام ایم پی ایس موجود تھے. آج پارلیمانی پارٹی اجلاس تھا اور اس اجلاس کے اختتام میں جو ہے تمام ایم پی ایس نے حلف لیا کہ کل وہ سہیل افریدی کو ہی سپورٹ کریں گے اور ان کے حق میں ہی ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے, اور ساتھ پہ انسٹرکشنز بھی دیے کہ کل 10 بجے تمام تر جو ایم پی ایس جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مقیم ہے تو وہ ایک ہی ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی پہنچیں گے اور جو ووٹنگ کا عمل ہے اس میں حصہ ڈالیں گے, اور بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ جو امیدوار ہے سہیل افریدی تو ان کے حق میں ہی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ابو بکر. غزہ امن منصوبے پر سربراہی اجلاس آج مصر کے شہر شرم الشیخ میں ہو رہا ہے. اجلاس میں غزہ امن معاہدے پر دستخط اور امن منصوبے پر عمل درآمد کی کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی کریں گے. اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف, ترکی کے صدر طیب اردوان, فلسطینی صدر محمود عباس, اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی, جرمن چانسلر اور فرانس کے صدر میکرون سمیت 20 سے زائد ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے. اسرائیل کی جانب سے اجلاس میں شرکت نہیں کی جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے عزم, تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے حملے کا جواب دیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے پاک افغان سرحد کی حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکام علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت مشترکہ خوشحالی کے لیے ہونے والی اجتماعی کوششوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے عزم, تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان فوج کے حملے کا جواب دیا. دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے امن اور مستقبل کے لیے خطرہ ہیں. پاکستان ایک پرامن, مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم طالبان قیادت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دیر پا امن اور استحکام کے لیے عملی نتیجہ خیز بات چیت اور تعاون میں شامل ہو. ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کی مستقل پالیسی ہے. عبوری افغان حکومت یہ یقینی بنائے گی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو. امید ہے کہ پاکستان اور افغانستان باہمی احترام کے جذبے کے تحت خطے اور اس سے آگے کے امن, استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے مل کر کام کریں. کرم سیکٹر میں پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کے خلاف کارروائی کے دوران توپسر پوسٹ پر عارضی قبضہ کر لیا. قبضہ کرنے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. پاکستانی فورسز کو افغان طالبان کی توپسر پوسٹ کی طرف پیش قدمی کرتے دیکھا جا سکتا ہے. کرم سیکٹر کے سامنے ہی افغان سائٹ پر چوٹی پر موجود ٹینک پوزیشن اور افغان طالبان کی شپولا خلا پوسٹ بھی مکمل تباہ کر دی گئی. پاک فوج نے افغان طالبان کے خلاف کارروائی کے دوران سپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کا عصمت اللہ قرار کیمپ بھی تباہ کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ کیمپ افغان طالبان کے سب سے بڑے کیمپس میں سے ایک تھا جہاں سے پاکستان مخالف دہشت گرد کارروائیاں عمل میں لائی جاتی تھیں. بلوچستان سے متصل سرحد پار کئی دیگر دہشت گرد کیمپس اور چیک پوسٹیں بھی تباہ کر دی گئیں. قلعہ عبداللہ سیکٹر میں طالبان پوسٹ, نوشکی سیکٹر میں طالبان کا غزنالی ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا گیا. درجنوں طالبان اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. چمن بارڈر پر افغان طالبان اور پوسٹوں پر چھپے خارجی بھاگتے ہوئے مارے گئے. جوب سیکٹر میں پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا گیا.
خیبر پختونخوا کے عوام کا افغان طالبان کے ناپاک ارادے ناکام بنانے پر پاک فوج کا شکریہ، کہا کہ پاک افواج نے افغان طالبان کو بھرپور جواب دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ افغانستان طرفونه اشتعال انگیز خلاف ورزی وشوی، پاکستان ته فایرنګ وکړو، هغه په جوابي کاروایی کې پاکستان فوج کومه کاروایی وکړه، هغوی نه چک پوسټونه ونیولو، هغه مو نه صرف فخر کوو بلکې پاکستان فوج سره مو ټول تورای قوم شانه بشانه ویلوړ یو، مو اپریشیټ کوو۔ الحمدلله پاکستان زنده باد۔ شکر الحمدلله پاکستان فوج د ملک حفاظت کوي، زمونږ د ملک دپاره پاکستان حفاظت الله کوي او دا فوج یې کوي، اللہ پاک بھی کامیاب کیا، منگ ٹول دی سر پاکستان زندہ باد۔ جی افغانیوں نے جو ہے پاک فوج پہ اسپیشلی پاکستان پہ حملہ کر کے بہت زیادہ غلطی کی ہے، تو اس کا ہمارے پاک فوج نے بھرپور جواب دی اور ہم ہر لحاظ سے اپنے پاک فوج اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ افغانیوں نے ہمارے بارڈر پہ ہمارے اوپر حملہ کیا، فوج کے اوپر، پاک فوج نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ الحمدللہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کل رات افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، جو پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور تقریباً 19-20 چیک پوسٹوں کو قبضے میں لیا ہے۔ دفاع کرنا یا جواب دینا ہر ملک کا حق ہے۔ جس طرح ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے، اس طرح ہم افغانستان کو بھی شکست دیا ہے۔ پاکستان زندہ بیګا چې زموږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان لور کړی دی، او ان شاء الله دا موږ ټول ملک ته خوستلی دا زموږ انډیا ته خوستلی دا، او دا د کمزوري ملک نه دی چې موږ باندې به څوک راځي او حمله وکړي۔ ان شاء الله دا د وخت لپاره دا جوابونه موږ ډېر ښایسته ورکوو۔ ځکه موږ ډېر غلط کار کړی دی چې پاکستان باندې حمله کړې ده، دوی نه دي پکار چې د بل یو ملک چې کوم دی نو د پاکستان د دشمن ملک برګړتیا وکړي او د هغوی مرسته وکړي د دهشتګرد عناصرو۔ پاکستان چې کوم دی نو د خپلې خاورې دپاره هر چا له جواب ورکولی شي، مطلب چې د خپلې خاورې باندې د هغوی خبره راشي نو هغوی هر چا له جواب ورکړی دی۔ اور ابھی آپ کو خبر دیں گے کراچی سے، جہاں شارع فیصل سے راشد منہاس روڈ جانے والے پل پر گڑھا پڑ گیا ہے۔ پل پر گڑھے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ مزید بتا رہے نمائندہ جیو نیوز دانیال سید۔ آج بالکل اس وقت موجود ہیں کراچی میں راشد منہاس روڈ فلائی اوور جو ہے، جو راستہ ملی نادر خان سے ہوتا ہوا گلستانی جوہر جانے والے جو شہری ہیں، جب وہ راشد منہاس روڈ فلائی اوور کا استعمال کرتے ہیں تو عین فلائی اوور کے بیچ میں درمیان میں یہ گڑھا پڑا ہے۔ میرے کیمرہ مین شیر ضمیر مناظر دکھا سکیں کہ کافی بڑا اور یہ گہرا جو ہے یہ گڑھا ہے، اور اس حوالے سے ٹریفک پولیس حکام کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے متعلقہ اداروں کو اس حوالے سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ٹریفک کی روانی یقینی طور پر متاثر ہو رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے جوان یہاں پر تعینات ہیں جو لوگوں کو اس گڑھے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ حفاظتی طور پر یہاں پر اب تک کسی قسم کے کوئی بلاکس یا کوئی اور رکاوٹ نہیں رکھی گئی ہے تاکہ شہری احتیاط برت سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناطق خان فلائی اوور جو ہے، جو راستہ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے ناطق خان پل پر ایک مرتبہ پھر سے گڑھا پڑا تھا، اس کی بھی جو ہے تعمیر کا سلسلہ، گڑھے کی مرمت کا سلسلہ جاری ہے۔ جی امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا کہنا ہے کہ کراچی ریڈ لائن گزشتہ 4 سال سے کھدی ہوئی ہے اور اگلے 4 سال تک مکمل نہیں ہو سکے گی۔ جن لوگوں کے پاس شہر کے وسائل ہیں وہ ان وسائل پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں۔ گلبرگ ٹاؤن کے تحت گلشن شمیم میں ماڈل محلہ اور فیملی پارک کے افتتاحی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی میں انفراسٹرکچر کی مد میں 1000 ارب روپے رکھے گئے مگر وہ بھی خرچ نہیں ہوئے۔ شہر کے لیے وفاقی حکومت نے بھی 416 ارب روپے نہیں دیے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ تقریب سے امیر جماعت اسلامی ضلع گلبرگ وسطی کامران سراج اور ٹاؤن چیئرمین گلبرگ نصرت اللہ نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمینز وسائل سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، 150 سے زائد باغات کو بحال کیا ہے۔ پاکستان نے جاپان کے شہر اوساکا میں منعقدہ ایکسپو 2025 میں 2 بین الاقوامی ایوارڈز جیت لیے ہیں۔ نمائش کی کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ پاکستان پویلین کو دیا گیا ہے۔ ایڈیٹرز چوائس ایوارڈ بھی پاکستان پویلین کے نام رہا ہے۔ یہ ایوارڈ ان ملکوں کو دیا جاتا ہے جو غیر معمولی تخلیقیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پاکستان پویلین کو اوساکا ایکسپو میں صرف 53 مربع میٹر کی جگہ ملی تھی مگر 17 لاکھ افراد نے پاکستان پویلین کا دورہ کیا۔ دنیا کی 7 میجر میراتھن میں سے ایک شکاگو میراتھن یوگنڈا کے جیکب
कैप्लेमो ने जीत ली है। ख़वातीन की दौड़ इथियोपिया की हाउनी फेसा के नाम रही है। मैराथन में इस्माइली बरादरी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने भी शिरकत की। शिकागो मैराथन में 50,000 से जायद दौड़बाजों ने शिरकत की। 40 से जायद पाकिस्तानी और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी शिकागो मैराथन में शरीक हुए। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी सैयद अली हमजा पाकिस्तानियों में तेज तरीन रहे। पाकिस्तान से अमरीका जाने वाले रनर्स में कराची के फैसल शफी सबसे आगे रहे। शिकागो मैराथन में इस्माइली कम्युनिटी के पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान ने भी शिरकत की। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेंस टीम के 4 मैचेस बाकी हैं। टीम ने कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस की। कोलंबो में बारिश की वजह से नाइट ट्रेनिंग सेशन सिर्फ 2 घंटे जारी रहा। खिलाड़ियों को फिजिकल ट्रेनिंग की मुख्तलिफ मशक़ें कराई गईं। ख़वातीन खिलाड़ियों ने कोचेस की गाइडलाइंस पर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। लाहौर टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 313 रन बनाए। इमामुल हक नर्वस 90s का शिकार हुए, 93 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद ने 76 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन पर नॉट आउट हैं। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब्दुल्ला शफीक 2 रन बनाने के बाद 2 के मजमूए पर पवेलियन लौट गए। दूसरी विकेट पर इमामुल हक और कप्तान शान मसूद ने शानदार बैटिंग की और 161 रन का इजाफा किया। शान मसूद 76 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट हुए। तीसरी विकेट पर बाबर आजम और इमामुल हक ने 36 रन जोड़े। बाबर आजम तवील बैटिंग न कर सके और सिर्फ 23 रन बनाकर 199 के मजमूई स्कोर पर मैदान बदर हो गए। इसी स्कोर पर 2 विकेटें मजीद गिर गईं। इमामुल हक 93 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सऊद शकील 0 पर ड्रेसिंग रूम पहुंचे। छठी विकेट की नाकाबिले शिकस्त शराकत में मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने 114 रन का इजाफा किया। रिजवान 62 और सलमान अली आगा 52 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी बॉलर सेनोरन मुत्तसामी ने 2 विकेटें हासिल की। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।